بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ جی یہاں کے پتہ لگ گئے جناب سید ذوالفقار شاہ صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے۔ ایک دفعہ انہوں واسطے سورہ مبارکہ فاتحہ تلاوت کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ درود بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ دی تلاوت کرن دا میں شرف حاصل کیتا ہے۔ قرآن حکیم نو گھر وچ رکھنا باعث برکت ہے، قرآن حکیم نو جیب وچ رکھنا باعث برکت ہے، قرآن حکیم دا گڈی وچ رکھنا باعث برکت ہے، تعمیر مکان ہوئے تے قرآن پڑھ کے پہلی اٹھ رکھنا باعث برکت ہے، بچے نو سکول بھیجن لگیاں قرآن پڑھ کے بھیجنا باعث برکت ہے، بیمار دی شفا یابی واسطے قرآن دا پڑھنا باعث برکت ہے، کسی دی فوتگی تے پڑھنا قبر تے کھڑے ہو کے پڑھنا قرآن پاک دا باعث برکت ہے، کل تے پڑھنا 10ویں تے پڑھنا 40ویں تے پڑھنا سالانہ پڑھنا کسی دے اصال ثواب واسطے باعث برکت ہے۔ یہ ساریاں شاماں باعث برکت نے، باعث مقصد نے۔ قرآن پاک جتنے بھی پڑھیا جائے گا یقین برکت ہوگی گی، لیکن مقصد ہے افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، کیا یہ لوگ قرآن پر فکر نہیں کرتے؟ قرآن حکیم دی ہر آیت سانو کوئی فکر دیندی ہے، اساں ویکھنا ہے کہ سانو جو کی فکر حاصل کیتی ہے او دے مطابق اساں کسی اپنی زندگی چ کیویں اینو وارد کیتا ہے۔ یہ ہے مقصد قرآن۔ میرے محترم سامعین، قرآن پاک وچ دنیا دا ہر واقعہ درج نہیں، بڑے بڑے دنیا چ واقعات ہو چکے ہیں، ہر واقعہ درج نہیں۔ 1 لاکھ تقریباً 25,000 انبیاء نے اور سارے نبیاں دا نام لے کے تذکرہ نہیں۔ اس طریقے نال ہی کسی دی آمد دا کسی دی رخصتی دا ہر واقعہ قرآن چ نہیں، خاص نبیاں دے خاص واقعات قرآن چ درج نے، کچھ لوگاں دے نال منسوب واقعات قرآن چ موجود نے۔ خالق نے قرآن پاک چ صرف او واقعات او بیانات درج فرمائے نے جڑے امت مسلمہ دی ہدایت واسطے بہت ضروری، یعنی قیامت تک دی ہدایت واسطے جڑیاں ضروری گلاں سن وہ خالق نے ڈسکس کیتی ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن پاک دی ابتدا تو لے کے انتہا تک کسے آیت نو بھی بندہ عام نہ سمجھے، کسے رکوع نو عام نہ سمجھے، کسے لفظ نو بھی عام نہ سمجھے، انتہائی ضروری چیزاں نے۔ یہ بہت بڑی کتاب تو نہیں، آدم علیہ السلام تو پہلے تو لے کے تے حضور سرکار دو عالم تک دے واقعات جمع ہوندے تو کوئی ایڈی کو کتاب بڑھنی سی، پتہ نہیں کنے کو واقعات گزرے، کنیاں کو امتاں گزریاں، ہزاراں سال گزرے، لیکن مخصوص لوگاں دے مخصوص حالات دا تذکرہ کیتا گیا ہے امت مسلمہ دی ہدایت واسطے۔ اس واسطے توجہ واسطے میں گل کیتی ہے کہ یہ بھی انتہائی توجہ کرنا۔ خالق نے ایک خاندان دا ذکر اس آیت مجیدہ وچ کیتا ہے، جس خاندان نو شرف حاصل ہے کہ انہاں دیاں گوداں وچ رسول اللہ تشریف لے آئے، ایک خاندان دا تذکرہ کیتا ہے۔ یہ تے سا غور کرنا جی، وہ ساری مجلس ہو جائے گی۔ سوالیہ انداز نال اللہ گفتگو فرما رہے ہیں، سوالیہ انداز ہے جی میں سوال کیتا جاتا۔ خالق فرماندے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ کسی کو اپنے فضل سے دیتا ہے تو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حسد کرنے لگتے ہیں؟ ام یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ کسی کو اپنے فضل سے دیتا ہے؟ یہ مطلب پہلی گل تو اس آیت جو مل گئی کہ اگر سوالیہ انداز نال گل کی گئی ہے اور سورہ مبارکہ ناس ارشاد فرمایا حاسد اذا حسد،
اس وقت سے پناہ مانگو جب حاسد کسی کا حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو خالق فرماتا ہے کہ جدوں اسی کسے تے اپنا فضل کریے، حسد کرنا انساناں دا حق ہی نہیں۔ فضل اسی کرنے ہیں، حسد لوگ کر دینے۔ حسد ایسی بیماری ہے قبلہ جڑی بندے نو آرام دی نیند ساؤن نہیں دیندی۔ حسد ایسی بیماری ہے جڑی اندروں پھٹ پیندی۔ حسد ایسی بیماری ہے جڑی ٹینشن دا باعث ہے۔ کائنات تے اس زمین تے پہلا قتل حسد دی وجہ تو ہے۔ اس دنیا تے پہلی لڑائی حسد دی وجہ تو ہوئی ہے۔ اللہ دی کائنات تے پہلی باری لعنت حاسد تے آئی۔ تسی انہوں دوبارہ دہرا لو، 1000 باری سوچ لو، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام دا حسد ہی کیتا ہے اور اس کی کیتا پہلی برائی جنم لے ہے نا جی وہ حسد سی۔ اللہ دی کائنات تے جی پہلی برائی ابری ہے نا جی وہ حسد ہے، کیونکہ اس ویلے ہور گل کوئی نہیں سی، نہ چوری کیتی ہے شیطان نے، نہ کوئی قتل کیتا ہے شیطان نے، حسد کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام دا۔ حضرت یوسف دے پناہاں نے حسد ہی کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا۔ حضرت حابیل علیہ السلام دا حسد ہی کیتا ہے قابیل نے، تو انہیں قتل کر دیتا۔ یہ مطلب ہے لڑائیاں دی بنیاد بھی حسد ہے، لعنت دی بنیاد بھی حسد ہے، شیطانیت دی بنیاد بھی حسد ہے۔ اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام دا حسد کیتا ہے۔ جڑا ہی کسے علیہ السلام دا حسد کرے وہی شیطان ہے۔ شیطان کنوں کیا جا سکتا؟ جڑا کسے علیہ السلام دا حسد کرے۔ عزیزان گرامی قدر خالق نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں کسی کو تو وہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ خالق ارشاد، ہاں ایک گل جی میں پہلے کر دیا، حسد تو بچاؤ دا ایک طریقہ ہے جی، حسد تو بچاؤ دا ایک طریقہ ہے۔ مثلا اتلے سپیکر جڑے بند ہو گئے نے یہ بھی بچاؤ دا ایک طریقہ ہی ہے۔ دیکھو نا ہر قسم دا تحفظ ہی دینا نا کسی جان۔ اس ویلے سوچیا گورنمنٹ نے اور فوج نے کہ اے جڑی اچھی آواز نال اگاں سناندے نا، جڑے بندے آئے ہون انہاں تک آواز پہنچی تے جڑے دوسرے نے انہاں تک نہ پہنچی اپنے کام کر دے رہے، جنہیں سننا ہے وہ آئی گیا نا یار، جنہیں سننا ہے وہ تے آ گیا۔ ویسے میرے نزدیک گل غلط نہیں ہوئی، گل ٹھیک ہوئی۔ پھر ضرورت ہے جناب نو جڑے تشریف لے آئے تسی مجلس سننا چاہتے ہو تو آڑے تک آواز پہنچنی چاہیے۔ جڑا بندہ اپنے کام لگا انہوں کی آندے ہو؟ بلا وجہ کسی دے کان تک گھر پہنچا کے چھڑنی ہے کوئی ضروری ہے؟ پھر انہوں نے بھی آکھیا کہ اذان صرف دیتی جائے، اذان تو پہلے کچھ نہ کیا جائے، کوئی ربائی وغیرہ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف اذان آکھے، اذان تو پہلے تو بعد بھی کوئی ایسی گل نہ کرے، کوئی گل بھی نہ کرے، یعنی عربی خطبہ بھی عربی دے سکتا ہے تاکہ بندے نو سمجھ نہ آوے کہ مولوی کی اندر۔ بھئی جڑے سمجھن آئے نے انہوں نے تو سمجھا لو، جڑے بیٹھے نے اہل سنت دا جلسہ ہوتا ہے، اہل حدیث دا جلسہ ہوتا ہے، دیوبندی دوستان جلسہ ہوتا ہے، ساڈا مجلس ہوندی، ٹھیک ہے جڑے آئے انہوں نے سمجھا لو۔ تو جے اترا سپیکر کھولنا ہے تو صرف اذان دیو، تو اذان تو بعد تسی اگر خطبہ دینا عربی دے سکتے ہو، وہ دا بھی ترجمہ تشریح نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے تحفظ ہی ہے نا تاکہ بندے بچے رہیں۔ کیسی گل ہے، سبزی فروش سپیکر لائے تو بندیاں نو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ مطلب ہے سبزی فروش دی زبان تو بندے محفوظ نہیں۔ سبزی فروش دی زبان تو بندے محفوظ نہیں۔ جڑا ڈیپو لے کے کپڑے دا آیا ہے اگر وہ گلیاں چوچی چوچی آندا ہے کہ لوگوں آؤ، وہ یہ واسطے لوگوں تک پہنچنی چاہیے نا کہ کپڑا ہے آ کے خرید لو، وہ دی زبان بھی ایڈی خطرناک نہیں۔ کیسا زمانہ ہے کہ نبی پاک دا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور ایسا زمانہ آ گیا کہ جنہ رسول اللہ دا دین دسنا ہے انہاں دی زبانہ تو بندے محفوظ نہیں۔ یہ سپیکر تے پابندی تواڈے واسطے نہیں ساڈے واسطے۔ ویسے مینوں یہ گل پسند ہے، میں سمجھنا پہ بالکل ٹھیک ہے، جڑے آئے نے انہوں نے سنا لو، جڑے نہیں آئے انہوں نے اپنا کام کرن دو۔ چلو جڑے تشریف لے آئے ہو تحفظ واسطے ہی ایسا ہے نا، حسد تو تحفظ ہو سکتا جی، ڈاکٹروں دا ٹینشن نہیں لینی۔ حالانکہ کوئی بندہ کدی بھی کرمنڈلی پھڑ کے کدھر ٹینشن لین نہیں گیا، یا کوئی شاپر لے کے گیا ہوئے کہ بھائی جی ٹینشن ہے تو میں دیو، اے ٹینشن نہیں لینی۔ کیڑا لیندہ ٹینشن آ جاندی، وہ لین تو کوئی ٹینشن لینے واسطے کہ کوئی بھی تیار نہیں، پھر بھی وہ اندر حسد، ٹینشن تو بچو ٹینشن تو بچو۔ میں ایک طریقہ ہے جی، ٹینشن تو بچنا نا تے حسد تو بچو۔ اے حسد نہیں جے سون دیندہ ساری رات بندے نو،
میں اکثر مثال دینا ہوں جڑا بندہ بوسکی دی قمیض ٹنگ کے سوندا ہے وہ سو جاندا ہے، نال دا ساری رات نہیں سوندا ہے، بوسکی کتھوں پاوندا ہے؟ حسد بندے نوں نہیں سون دیندا یار۔ کئی بندیاں دے اگوں دی بندہ گڈی لے کے پراڈو لنگدا نا جی، انہاں کو سائیکل ہوندی ہے تو پرت کے وہندے نے دلوں تے اندر اے دا منہ ہے پراڈو والا، وہ بھی حسد ہی ہے۔ حسد تو صرف او بچے ہے جڑا اللہ نو عادل من گیا ہے، تے اللہ نو عادل اوس منیا جس جعفر صادق دی جتی چومی۔ مولا تو انو آباد رکھے۔ ایک ہی مکتبہ فکر ہے، شکریہ قبلہ، مکتبہ فکر جعفری ہے جدے وچ توحید تو فوراً بعد عدل ہے، توحید تو فوراً بعد عدل ہے۔ میرا خیال نہ صاحب لا لیا بھی انہاں تک دے دی آواز بھی جاندی ہے، پہنچانی تو تہاڈے تک ہی ہے نا۔ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بھی رواج ہو جائے، یہ بھی قانون بن جائے کہ جتوں تک مولوی دی آواز جاندی ہے اونے کو بندے کٹھے ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساڈے مذہب وچ پہلا توحید ہے، تے توحید تو فوراً بعد اصول دین وچ عدل ہے، عدل تو بعد نبوت، امامت، قیامت۔ اللہ نو مذہب جعفری جڑا ایک وحدہ لا شریک لہو، آہد واحد ایک بے مثل تے بے مثال من گیا ہے، اور نبوت منن تو پہلے، امامت منن تو پہلے، قیامت منن تو پہلے انہوں ہی عادل مننے۔ شکریہ قبلہ، ساریاں گلنا بعد اچھ مننے۔ نبوت منن تو پہلے، بہت کسی بڑا شکریہ، نبوت منن تو پہلے اور امامت نو منن تو پہلے اور قیامت نو منن تو پہلے نبوت سرکار مصطفیٰ دی، امامت پہلی علی مرتضیٰ دی، اور قیامت والے دن ہوئے گا انصاف عدلے دا بدلہ۔ مذہب جعفری اچ نبی نو نبی، علی نو ولی، تے قیامت والے دن انصاف والی گل تو پہلا مننے کہ جنہوں ایک مننے ہیں او عادل ہے۔ او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ ویکھو کیسی ترتیب ہے، جیڑا اللہ نو عادل من جائے گا او ذہنی طور تے تسلیم کرے گا کہ اس نبی نو نبوت دیتی ہے تے اپنے عدل دے مطابق، علی نو ولایت دیتی ہے تے اپنے عدل دے، اور قیامت والے دن میں اللہ عدل کرے گا۔ جیڑا اللہ نو عادل من گیا جی او نو نیند آ جاندی ہے۔ مثلا نال دے بندے کو پیسے بہت زیادہ نے، نال دا گھر غریب دا ہے، وہ غریب سون تے اسے طریقے سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ عادل ہے۔ جی میں اور مثال عرض کر دینا، میں نہ سید ہاں نہ چودھری ہاں، یعنی دووے قوماں نے کوئی جڑیاں ہاتھ چاہوں دیاں نے، یا کوئی سید ہوئے تو شاہ جی، تے یا کوئی جٹ ہوئے زمیندار ہوئے تو چودھری جی۔ ہن میں مزدور ماں باپ دا بیٹا ہاں، سید بھی نہیں تے اگو چودھری بھی نہیں، زمین بھی کوئی نہیں، تے جے میں ہن انہاں دوواں قوماں دے متعلق سوچن لگا تے سوواں کیڑے ویلے؟ پھر نماز مغربین تو بعد سوچنا شروع کر دیا کہ شاہ بھائی یہ تو پھر تو گوڑے نو ہتھ لانا پیندا ہے، یہ دیا گوڑے نو ہتھ لاندے نے، میرے گوڑے نو ہتھ نہیں لاندے۔ ادھی رات تے لگ جائے سید تو سوچ دیا تے ادو بعد کو چودھری یاد آ جائے، سرگی ہو گئی نا۔ ہن میں تانوں یقین کر کے دساں، یہ جڑے سید نے انہاں نوں لوگ کچھ کے ملتے نے، تے چودھری نوں لوکی اسی زمیندار ہون دی وجہ تو حیا نال ملتے نے۔ وہ ساڈے ورگا بندہ پھر ایویں ہی سو سکتا ہے کہ وہ من جائے کہ وہ عادل، مہربانی جناب وہ ذہن تسلیم کر جائے کہ وہ عادل ہے۔ جیڑی میں نے اس اماں عطا کیتی ہے وہ بھی عدل دے مطابق دیتی ہے، جیڑا اس ابا میں نے دیتا ہے وہ بھی عدل دے مطابق دیتا ہے۔ نہ میں سید زادی دی گود دے قابل ساں تے نہ کوئی زمیندار دا بیٹا ہون دے قابل ساں۔ اللہ میرے نال کیتا ہے تے عدل کیتا ہے، اللہ میرے نال بے انصافی نہیں کیتی۔ آج جڑے تکے نال پہ ہاشمی بندے نے، نہ اماں تے مطمئن نے نہ ابے تے مطمئن۔ اللہ نو عادل من کے تسلیم کر جو۔ جڑے بچے چھوٹے بیٹھے ہو، اگر تہاڈا ابا غریب ہے
تے کدی بھی زندگی نہ سوچو کئی بچے غریب سادگی دی وجہ تو سوچتے ہیں پہ ابا یہ تینوں بھی ابا ہی ہونا چاہیے سی تیرے کو نویں سائیکل بھی نہیں ابا تو ہوئے وہ دا جہاں کو پراڈو ہوئے تو زمینہ نے میں تو انہوں کانفیڈنس دیاں مذہب جعفری دساں ابا ککھ بھی نہ دے وے بچے ہو تے ابے دا سب تو وڈا فائدہ کہ بندہ بندیاں چھ کہہ سکتا ہے آ میرا ابا ہے شعر اٹھاؤ میرے نال آباد رہو جناب کدی بھی احساس کمتری دا شکار نہیں ہونا اللہ فرمانتا ہے ہم فضل کرتے ہیں اور بندے حسد کرتے ہیں اگے وہ لوگ اللہ دسے نے جنہ تے اللہ فضل کیتا ہے تے لوگاں حسد کیتا ہے ہون وہ لوگ میں پڑھن لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق فرمانتا ہے فقد آتائنا آل ابراہیم الکتابہ والحکمتہ وآتائناہم ملکن عظیمہ ہم نے ابراہیم کی آل میں کتاب بھی رکھی حکمت بھی رکھی بادشاہی بھی رکھی فضل ہم نے کیا ہے حسد لوگ کرتے یہ مطلب ہے آل ابراہیم ایک خاندان گزرے ہے جدے وچ اللہ نے کتاب رکھی حکمت رکھی اور بادشاہی رکھی گویا قرآن دے مطابق آل ابراہیم صاحب کتاب بھی نے صاحب حکمت بھی نے تے بادشاہ بھی نے اگر بندیاں قرآن نو اعتبار کر کے منیا ہوندہ تے پھر آل ابراہیم دے متعلق من جاندے ویکھو کئی گلنا دماغ عقل منن تے نہیں ہوندی لیکن قرآن دی وجہ تو مننا پہندہ ہے عقل نہیں مندی عقل نہیں مندی تے بندہ بندے نو آکے اٹھ کے کھلو جا مردے نو تے اٹھ کے کھلو جائے عقل نہیں مندی جو قرآن آندہ پہ ہے سی ایک بندہ اٹھا دیندہ سی اگر توانو کو بندہ آکے پہ ایک جہاز بچ انجن بھی کوئی نہیں تیل بھی کوئی نہیں پٹرول وغیرہ 300 سواری لے کے جاندہ بندے آکھن کے خدا دا واسطے جان دے گل تے جے میں قرآن چو پڑھ کے دساں کہ نہ انجن سی نہ پٹرول سی تے سلیمان بائی ایئر سفر کر دے سان میرا خیال سارے مان جان گے کیوں مننے ہیں شکریہ کہ بلا قرآن دی وجہ تو یہ مطلب ہے قرآن تو جے بندے اعتبار کر دے نے تے من جان کہ آل ابراہیم وچ ترے شامہ موجود نے انہاں وچ کتاب بھی موجود ہے انہاں وچ حکمت بھی موجود ہے آل ابراہیم دی گل کر رہے ہیں آل محمد دی نہیں آل ابراہیم دی گل کر رہے ہیں آل محمد دی آ جائے گی خود بخود آ جائے گی پہلے بندے مننا آل ابراہیم نو اے امام حسن دا ملاد آل محمد چھوئے امام حسین دا ملاد آل محمد چھوئے اے نبی دا ملاد آل ابراہیم چھوئے شکریہ کہ بلا نبی بعد چاہے نے پہلے آل ابراہیم آئے نے آؤ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل وچ اللہ اندہ کتاب ہے کی اصلاح کرنی یہ پھر ہے کہ نہیں ہے اچھا حکمت ہے بادشاہی ہے ہون مہربانی فرماؤ 35,000 دی کتاب بندہ کسے انپڑھ نو دے کے آکے گفٹ ہی وہ آندہ میں کی کرنی انہوں آہ 35,000 دی وہ آندہ 35,000 دی کوڑ رکھتے میں روپیہ 500 دے شاڑ کیونکہ 500 روپیہ انپڑھ دے کم دی شہوے تے 35,000 دی کتاب انپڑھ دے کم دی نہیں اتنا محترم مجمع میرے تو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو پھر میں کامیاب ہو گیا نا منوان مثال میں جدوں دینا گل سین تے دل وچ اتر جاندی ہے اے مولوی صاحبان علماء کرام جدوں اسی انپڑھ نو کتاب نہیں دیندے اپنی عقل دے مطابق جے ابراہیم دی آل وچ بندہ ہی پڑھیا لکھیا کوئی نہیں سی اللہ کتاب کینوں دیتی سی جی مہربانی آباد رہو کتاب ہے ہم نے فضل کیا ہے کہ آل ابراہیم کو کتاب دی ہے والحکمت ان کو دانائی دی ہے ان کو عقل دی ہے یہ مطلب ابراہیم دی آل وچ بندے کتاب دے قابل بھی ہے سن حکمت لہن دے قابل بھی ہے سن تیسرے جملے تو بڑا لطف ہے اللہ فرماتا ہے آتیناہم ملکن عظیما ہم نے ابراہیم کی آل کو بہت بڑی بادشاہی تھا نوازا یہ مطلب ہے آل ابراہیم وچ بادشاہ بھی ہے سن ہون سواد ہونا ہے کنے بندے قرآن دے قریب نے کنے قرآن تو دور نے لطف ہونا ہے جنہیں تو انہوں بادشاہ یاد نے میں چپ کرنا ذرا ذہن چ رکھ لو آ گیا کوئی بادشاہ سے حضرت نواز شریف تو لے کے اتانو شروع ہو جاؤ جڑے پہلے بادشاہ سن یوسف رضا گیلانی صاحب ادو پہلے بادشاہ مشرف صاحب ادو پہلے اتو بادشاہ چلے جاؤ
اے جہانگیر بادشاہ مغل بادشاہ جنہیں گزرے نے اے جہانگیر اکبر وغیرہ جڑے تو یاد نے کوئی یا جڑیاں دادیاں سناندیاں سان ایک بادشاہ سی تے بڑا غریب سی کوئی یاد تو ہوئے گا ہی نا یار جڑے نانیاں دادیاں کو سنے نے وہ بھی ذہن چ رکھ لو تے جڑے کتاب چو کو پڑھے جے نشیرواں بادشاہ سی کسر و کسرا جڑے پڑھے نے جڑے کسے پڑھے جڑے کسے نو آندے نے اپنی اپنی کتاب چوں اپنے اپنے ذہن چ جڑا کوئی بادشاہ ہے ہن تہاں تجزیہ کرنا ہے کہ جننے بادشاہ تہانوں مینوں ذہن چ یاد نے ایک واری قرآن دا واسطہ سوچئے تے صحیح انہاں وچوں آل ابراہیم والے کنے نے ہوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے کہ بلا مینوں انہاں دوستاں دا لطف آیا ہے جنہاں مینوں فوراً آکھیا جی بسم اللہ جی بسم اللہ انہاں کہا کوئی نہیں جننے بادشاہ ذہن چ آندے نے پے انہاں چ آل ابراہیم دا بندہ ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے اپنے معاشرے دا علمیہ دساں میں اپنے معاشرے تے سوسائٹی دا علمیہ دساں اسی صرف ایک دوجے نہ لڑ کے ہی مر چلیں کہ روزہ اوراں کھولنا ہے کہ اگاں کھولنا ہے ایک گل جڑی پکی ہے وہ معاشرے دا علمیہ ہے جتھے علم نہیں نہ آندا اتھے لڑائی بھی ہوتی جتھے علم آندا ہے اتھوں جھگڑا مکدا ہے اے بنیادی گل جے دہشت گردی مکان دی کہ بندیاں کول علم آ جائے میرے عزیزو جننے شیعہ سنیاں نو ذہن چ بادشاہ یاد نہیں انہاں جے اگر آل ابراہیم دا بندہ کوئی نہیں تے قرآن آندا آل ابراہیم نو سب بادشاہ دیتی ہے پھر مننا پائے گا ساڈی سوسائٹی تاریخ دے قریب ہے قرآن دے قریب نہیں بھائی مولا تانوں آباد و شاد رکھے بہت شکریہ قبلہ بھائی نوجوانوں تساں غور فرمایا کہ ساڈی سوسائٹی تاریخ نو جان دی ہے قرآن نو نہیں جان دی قرآن نو انہا کو دور رکھے ہے نعوذ باللہ اور قرآن کو اپنے آپ شاید انہا کو دور رکھے ہے کہ بندیاں میں حیران ہو گیا سن کے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے فرماندے نے جدو سرکار دنیا تے آئے نے تے دائیاں آئیاں مکہ شریف ہے مکہ معظمہ چھے وہ امیرہ دے بچے لے گئیاں تے ایک یتیم نو غریب سمجھ کے چھڑ گئیاں یہ تو پھر تاریخ ہی پڑھی ہے قرآن نہیں پڑھیا تاریخ انہاں نو غریب آندی ہے قرآن انہاں نو بادشاہ آندی غور فرمایا چلو انج کرو یتیم سن رسول اللہ دادا جان موجود سن بولو جی یار دادا جان نے پرورش کی تھی اے دادا جان دا مطلب ہے دیکھو نا جی نبی پاک تے نعوذ باللہ کچھ بھی سوچا جا سکتا پی وہ غریب سن جڑا دنیا تے جے تشریف لے آئے نے امیری غریبی تے کسے دادے دی بیکھنی ہے نا امیری غریبی تے کسے دادے دی بیکھنی ہوں وہ دائیاں جڑیاں سن حضرت عبدالمطلب نو دا مطلب غریب سمجھ دیا سن کہ بچے دے والد گرامی کوئی نہیں تے دادا ہے تے یا ایک چاچا ہے یہ دا مطلب ہے پیو پتر ہی لوکاں نے غریب بیکھے نا ایک ابو طالب تے ایک حضرت عبدالمطلب اچھا یہ دا مطلب ہے یہ غریب سن یہ بھی تاریخ نے غریب دسے نے قرآن نے بادشاہ دسے مولا تو انہوں آباد رکھے قرآن دے قریب آنا یار کیونکہ نبی پاک نے کدرے نہیں فرمایا تاریخ علی نالے تے علی تاریخ نال نبی فرماتے نے قرآن علی نالے تے علی قرآن نال جڑے علی والے ہو تو ہم قرآن دے قریب آؤ تو پھر پتہ لگتا ہے اے غریب سن یہ دا مطلب ہے دائیاں چڑ گئیاں یتیم سمجھ کے آخر تک رہ گئی بیچاری وہ سمجھا کہ میں بھی پیچھے رہ گئی سا یہ بھی نعوذ باللہ پیچھے رہ گئے نے چلو میں لے جانی ہے یہی سنیا نا اساں تے یہ تاریخ ہی ہو سکتی ہے قرآن نہیں جڑی شاید قرآن مخالفت کرے وہ دی کوئی اہمیت نہیں اگر غریب سمجھے نے تو میں پوچھنا اس ڈنگا شہر والیاں مہربانہ تو کہ جدوں پٹو پھانسی لگا ہے تو بے نظیر یتیم ہوئی ہے پھر یتیم نو کپڑے تے ڈنگیاں تو ہی جاندے سن کی فائدہ میرے نو پہ میں پیانا جدوں بے نظیر یتیم ہوئی ہے ادوں اتنے اعلان ہوندا سی کہ بچی یتیم ہو گئی ہے تو بیچاری کپڑے شپڑے کلو بندے ہسدے نے کیونکہ بندے نو اندروں پتہ ہے کہ مولوی گل کیویں دی پہ کرنا ہے بادشاہاں دا یتیم بھی ہوئے تے عام لوگاں تو امیر مہربانی جناب یہ دا مطلب ہے میں قرآن کو ثابت کر دینا اے امیر سن وہ دی نشانی قرآن نے بڑی خوبصورت دسی ہے اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس جن کو ہم بادشاہ بناتے ہیں نا لوگ ان کا حسد کرتے لوگ ان کا حسد کرتے ہیں
میں کئی باری مثال دیتی ہے، اگر میں آکھاں پہ میری اس گھڑی تو شہباز شریف سڑدا ہے تو کسے مننا نہیں۔ وہ اللہ دے بندے، وہ ایڈے امیر بندے بڑا ساڑیاں گھڑیاں تو سڑنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اگر شہباز شریف صاحب کسے تو سڑن گے، وہ بادشاہ پاوے نہ ہوئے پھر غریب تو نہیں نا، بادشاہ نام ہی ہوئے تو غریب تو نہیں نا۔ میں آل ابراہیم دے بادشاہ پڑھ دینا، اگر عبدالمطلب نبی دے دادا جان غریب سن تے ابرہا عیسائی بادشاہ دے تو سڑدا کیوں سی؟ وہ یارو سڑے ہے تو اسے مال روکے ہے نا۔ تو اڈا ایم این اے کون؟ ایم این اے کون نے صلاح کے دے؟ ایک بندہ دسو۔ جعفر اقبال صاحب ایم این اے نے۔ جعفر اقبال صاحب نے یقیناً نواز شریف صاحب نے ملتے رہے، شہباز شریف صاحب نے ملتے رہے، تو کچھ چھوٹی موٹی گل سنان کے اس طرح ہویا، اس طرح ہویا، اس طرح ہویا، میرے نال انج ہویا، میرے نال انج ہویا، انہاں اے آکھیا، میں آکھیا ہو بھئی نا منیا تو جا سکتا نا، منیا جا سکتا۔ تو ایتھے کوئی بندہ چھلیاں ریڑی لائی ہوئے، پن ویچدا ہوئے، تو او آکھے پہ میرے کو شہباز شریف چھلی کھا گیا تو پیسے نہیں دے گا، منے گا کیوں؟ وہ غریب اللہ دیا بندے لوگ آکھن گے ویکھیا ہے ہی شہباز شریف، یہ دا مطلب ہے ایڈے امیر دا ایڈے غریب نال جدو رابطہ ہی نہیں ہوتا، وہ جانتا ہی نہیں، لٹے گا کی دا لائے گا کی۔ اگر عبدالمطلب مکے دا غریب آدمی سی، یہ ابرہا عیسائی نے اے دے اونٹ روکنے سا۔ بہت شکریہ کہ بلا غریب آدمی تو بادشاہ جان دے بھی نہیں۔ ابرہا نے اونٹ روکے تو ناڑا کیا میں کعبے تے حملہ کر کے کعبہ بھی ٹھا دینے، کعبہ بھی ٹھا دینے۔ یہ دا مطلب ہے عیسائی جاندہ سی اونٹ بھی یہ دینے، کعبہ بھی یہ دے۔ حضرت عبدالمطلب نے تاریخی جواب دیتا، کمال فرماتے ہیں میرے اونٹ میرے حوالے کر بس، اور میرے اونٹ مجھے دے۔ متوقع جواب سامنے آیا، وہ کہنے لگا آپ اونٹوں کی فکر کرتے ہیں اور جو میں کعبے کو گرانا چاہتا ہوں اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تاریخ دا جواب عبدالمطلب دا نمایاں پوری تاریخ ہے، فرماتے ہیں اونٹوں کا میں مالک ہوں، کعبے کا اللہ مالک ہے۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے جے نبی دا ملاد نہیں ہویا تے اللہ دیا گلہ عبدالمطلب سنائی ہے، اللہ دا تعارف عبدالمطلب کرایا ہے کہ کوئی کعبے دا رب ہے، کوئی کعبے دا وارث ہے، کوئی کعبے دا مالک ہے۔ میرے عزیزوں ایسے امام کوڑ دی تعمیر و ترقی جنہ حصہ لے ہے تو جنہ بنوایا ہے، خالق انہوں اعلیٰ مقامات جگہ نصیب کرے، جنہیں زندہ نے انہوں مولا آباد و شاد رکھے۔ اگر کوئی گلیاں بنانے والے بندے ایتھو باہرلی دیوار نو ٹھان لگن تو جنہ تساں ایتھے بندہ رکھے اس فون کرنا ہے، وہ آگئے جے رل سکتے ہو تو رل جاؤ، وہ دے ٹیلی فون تے منٹ بھی نہیں لانا تے مالکہ آنا ہے۔ میرے سامنے قرآن ابابیل عبدالمطلب دے ٹیلی فون تے آئے نے۔ مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے۔ انہ دا واسطہ او دے نال ہے سی، انہ دا رابطہ انہیں نال ہے سی، کیونکہ وہی تو تھا جس نے ان کو کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی۔ ابرہا دا سڑنا دلیل ہے عبدالمطلب بادشاہ سن۔ دوسری دلجز کرنا، اے حجر اسود دا بوسہ جنہ جنہ لے ہے وہ فخر نال ہاتھ بلند کرو، حجر اسود الحمدللہ۔ جی مہربانی، قبلہ بہت شکریہ، مولا تعالیٰ جی آباد رکھے، باقی دوستانوں خالق نصیب کرے۔ ہولی آمین آکھی جنی صلاح جڑے تشریف لے گئے نے مکہ معظمہ تے حجر اسود دا بوسہ لے چکے ہیں، بڑی بڑی سعادت ہے۔ جنہ مہربانہ نے ہاتھ اٹھائے نے مولا جی سلامت رکھے۔ تو ساں میری تائید کرنی ہے تو دوسرے میں گل سنانا، حجر اسود دا بوسہ لینا سوکھا نہیں جی، لڑ پیڑ کے جانا پہندا ہے، کیونکہ اتھے بڑے بڑے حبشی آئے ہوندے نے جوان، تے ساڑھے اتھوں تے تقریباً ہاں اوہی کلنے ہوندے نے، جے آگئے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ آگئے تے آکھاں گے سونے نے قبول کر لینے چاچے نوہاں دی بھی جان چھوٹی تے سونا بھی راضی ہے۔ جیوندہ جاگدہ بندہ بوسہ لے سکتا ہے،
چنگا بھلا بندہ ہوئے تو میرے نال میرے حاجی اور عمرہ کرنے والے دوست اور سعودی عرب حجر اسود دا بوسہ لین والے ذرا مہربانی کرن. حجر اسود دا بوسہ لین لگے ایک لائن نے نال لگتی ہے بالکل نال کعبہ شریف دے. اگر وہ بیت اللہ شریف دے لائن چ بندہ نہ لگے سائڈ تو آوے تو خاصی محنت کرنی پیندی, یا لائن چ لگنا پیندا ہے تو یا کھل کے بوسہ لینا پیندا. میں بندے گھڑیاں دے کے موبائل دے کے مفرل دے کے تو جاندے ویکھے نے پہ لو جی اتنے کھلو تو میں بوسہ لیں. نواز شریف صاحب انج کدی بوسہ نہیں لیا, مشرف صاحب انج کدی بوسہ نہیں لیا, گیلانی صاحب نے انج کدی بوسہ نہیں لیا, کیونکہ بادشاہ نال پروٹوکول ہوتا ہے. تے بادشاہ جڑے دنیا بنائے ہوندے نے نا, یہ جڑے ایتھے آ کے پنڈاں چ بکواس کردے نے نا کہ سارے انسان برابر نے, ایک کعبے دے کول بھی سانو اپنے جیسا نہیں سمجھ. اے جننے بندے ایتھے کلاں تے آئے تو انہوں پتہ ہے الیکشن نیڑے ہون تے کل بڑے پڑھ دے رہے ہیں تے جنازے بڑے پڑھ دے. اینا ٹوپیاں رکھیاں ہوندیاں نے سفید رنگ دیاں, الیکشنہ دے نیڑے پا کے نماز بھی پڑھ دیں تے ایتھے آ کے کی بکواس کر دیں جی سب انسان برابر نے. چاچا جی تو انہوں پتہ ہے میں تے تابع ہویا تو آڈا, وہ جڑے تابع جدو بادشاہ بن جاتے ہیں نا ادوں اتھے جا کے وہ لائن چ نہیں لگتے. جڑے اللہ دے گھر کو لحاظ نہیں کرتے اتھے لحاظ کیویں کر. تساں غور نہیں فرمایا اتھے بھی آکڑے جے یہ پروٹوکول لیندے جی اللہ دے گھر گیا بھی. ایتھے بندے آندے نا جی پروٹوکول لے آئے عمران خان نے تے مگر چڑھ گیا سارا جہان جی 35 گڈیاں اتھے گئیاں نے جی فاتح آکڑ شہیداں بچیاں دا. پروٹوکول دی وجہ تو نال بیوی لے گیا کی کر گیا وہ تے مکے بھی جان تے حیا نہیں کر دے. سارے یہ سرانے جنہیں دنیا نے بادشاہ بنائے ہوندے نا وہ مکے بھی جاننا تو بیت اللہ شریف دا یا پھر لین نہ لائن چ لگ کے بوسا پتہ لگے نہ لائن چ لگ دے نے. خدا دی قسم نہ پروٹوکول ہوندا ہے جڑا پیچھے ہٹا دیندا بالکل حجر اسود بالکل آرام نال جاندا تے بوسا لے کے واپس آوندے نے. یہ امیراں تے حج واجب کیوں ہے غریباں تے کیوں نہیں؟ ہر امیر دا دماغ وچ ایک کیڑا ہوندا ہے جڑا انہوں غریب نوں چھوٹا سمجھن تے مجبور کردا ہے. آ جڑا اللہ آندا نا غریب نام ہی آن تے راضی ہیں, اے جڑے امیر اللہ سادہ نا وہ کیڑا مارن واسطے سادہ جے. جی قبلہ دوبارہ عرض کر دیں وہ دماغ وچ کیڑا ہوندا ہے جڑے بندے ایتھے ٹائی انج نہیں نہ ہون دندے. اللہ فرماندا جے ایتھے آونا نہ لا کے آئیں ایک کوئی چادر بڑی ہوندی جے سارے ہاں پنیاں تے کر ننگے لگے پھرتے جے سارے اور پنیاں تک آوندی ہے مر کے وہ چادر تے گل بھی بٹن والا نہیں بندہ پا سکتا, جے بڑی تھلے بنین کوئی شے نہیں پا سکتا. ایک کوئی چادر چاونا ہی ننگی پیری آونا ہی تے سروں ننگے آونا ہی تینوں پتہ لگے فقیری کی ہوندی. میں بڑے بڑے پھنے خان بھی اتھے جو گئے ویکھے سروں میں ننگے پیرہ تو بھی ننگے تے ایک کوئی چادر کتھے گئی ٹائی تے کتھے گئے سونے تے بٹن تے کتھے گئی زنجیر تے اس سٹاڈ کتھے گئے. اللہ فرمایا اتھے لانے نہیں تے ایتھے میرے گھر چے دوالے پھر نہیں نا تے انج پھر. اللہ کی دسنا چاہتا ہے فرمایا کچھ بھی نہیں انہوں پہ سمجھانا کہ جی میں میرے گھر دے دوالے پھرنے نا ایویں غریباں دے گھراں کول بھی انج ہی پھرے آباد رہو جناب. لیکن انہاں دی عادت ہو چکی ہے سارے جننے ہیں جدوں جان گے قبلہ اتھے جا کے پروٹوکول لیندے جے پہلا سعودی عرب تو پتہ ہوندا جے وہ آوندا پیا پھر وہ رش پیچھا ہٹاندے نے. پھر وہ بادشاہ جو ہے جی دنیا دے بنائے ہن دسنا شام دنیا دا بادشاہ سی پروٹوکول نال گیا حجر اسود دا بوسہ لین ایتھے اے کھلوتا سی تے اوتھوں اللہ دا بنایا بادشاہ نکلیا. نا او دا زین العابدین آندے نے سید الساجدین آندے نے نام علی ہے میرے مولا حسین دا بڑا بیٹا ہے. اوتھوں نکلیا او کسے تخت تو اتر کے نہیں آیا نانے دے مسلح تو اٹھ کے گیا. اے بوریا نشین پہنچیا حجر اسود دا بوسہ لین دنیا دا بنایا بادشاہ شام. او پھر کوشش پہ کرتے سن اگر قرآن دی آیت یاد ہے تو مجلس کمال طریقے نہ مکمل ہوگی. ایتھے کھلو کے میں ویندا سی پہ میں حجر اسود دا بوسہ لاں رش بڑا سی پروٹوکول والے پہندے سن پی قبلہ کھلوتے رہو انشاءاللہ کرا دینے ہیں انہیں چموا دینے ہیں. اینی دیر نو پروٹوکول تو بغیر رش ہٹ گیا. جنہیں ویکھے ادھر ہو گیا جنہیں ویکھے ادھر ہو گیا جنہیں ویکھے ادھر ہو گیا جنہیں ویکھے ادھر ہو گیا. اے سڑ گیا
تائیں تے اللہ فرمایا سی ہم فضل کرتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں۔ جدو دنیا دا بنایا بادشاہ نوجوانوں سڑ گیا، حسد وچ بجھ گیا، تو ویکھ کے کہنے لگا اے کون ہے؟ میرا خیال ہے میں دلیل لڑ منوانا، اے ایم این اے بیٹھا ہوئے نا کسے بارات وچ جا کے، تے او دا نال ایک سیکٹری بھی ہوندا، تانوں پتہ جس کاپی پھڑی ہوندی، فون شون پھڑے ہوندے، ایک بندہ اوتھوں آوے تے 15-20 بندے بارات دے اٹھ کے آکھن نا بسم اللہ ادھر آ جاؤ، وہ سیکٹری نو آندا ہے ایک آئے تو ساگا اور نہیں فرمایا، مطلب ہے بھی انج تے منو کسے نہیں سی کیتا۔ یہ دنیا دا بنایا بادشاہ سڑتا ہے کدھے تو جنہوں اللہ بادشاہ بنایا، یہ سڑ گیا تو کہنے لگا اے کون؟ نال ایک بندہ کھلوتا سی، اسے کہ تو نہیں پتا ہے کون؟ تے اگو ایڈا بے حیا آندا مینوں کوئی نہیں پتا ہے، جیڑا کعبے دے منڈ کھلو کے جھوٹ بولے نا دنیا دا بادشاہ، آئے ہائے کعبے دے منڈ کھلو کے جھوٹ بول کے کہنے لگا میں نہیں پتا ہے کون ہے۔ فرض تک ایک شاعر کھڑا سی، او سا کہا جنہوں نہیں پتا جی میں دسنا، بادشاہ سلام مجھے توانوں بھی نہیں پتا تو میں دسنا، او سا کہا دس، او دو کی سواد ہون کے جدو کعبے دے سامنے کھلو کے تے فرض تک نے قصیدہ پڑھیا بہت لمبا چوڑا، او دا ایک شعر دا ترجمہ میں پڑھ دینا۔ فرض تک نے آکھا مجھے اسی کعبہ کی قسم، پوری دنیا کعبے کو پہچانتی ہے، کعبہ اسے پہچانتا ہے۔ ہائے ہائے شکریہ، پوری دنیا کعبے کو پہچانتی ہے، کعبہ اسے پہچانتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر انہوں نے اللہ دا بنایا بادشاہ، خالق کائنات نے انہوں بادشاہ دیتی، بادشاہ سڑے نے اس نو جیل چ پئی دیتا شاعر نو۔ انہوں دی تعریف بھی کریے تو جیل ہو جاندی، انہیں جیل چ بھیجیا، میرے امام نے زندان وچ انعام بھیجیا، جدوں باہر آیا تو انعام لے کے حاضر ہو گیا، کہنے لگا میں نے تیری عزت دی قسم ہے، میں اس واسطے تے جناب دا تعارف نہیں سی کرایا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں وہ ہمارا تعارف جہاں تو نے کرایا تھا نا اس کا اجر تو صرف اللہ دے سکتا ہے، یہ تو ہم نے تجھے اپنی طرف سے انعام دیا ہے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھ جائے کہ جب حق بیان کیا جائے امامت انعام دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں تیسرا بادشاہ قرآن چو پڑھ دیں، ذرا تھوڑا ذہن بنانے واسطے دو بادشاہ پڑھیں۔ بادشاہ سی آل ابراہیم دا بادشاہ سی، حسین بڑا سی، نام یوسف سی، جیل پہ ہی دیتا بادشاہ دی جنانی نے، کی گل میں غلط آنا، قصور بھی ہوتا سی تو جیل بھی معصوم نو، انہاں قصوروار بیبیاں نے بڑے بڑے معصوم جیلوں چ بھیجے نے، روڑا پہ گیا پوری جیل ہے کہ بادشاہ دی بیوی نو غلط نظر نال دیکھیا سو، جن ویلے یوسف علیہ السلام دا قدم اندر آیا، حضرت یوسف فرماتے نے میرے نال ہوش نال گل کریا جے میں ان پڑھ نہیں میں صاحب کتاب ہاں، آئے ہائے میں جاہل نہیں میں حکیم ہاں، اور اللہ دی طرفوں بنایا بادشاہ، جنہیں مینو اندر کیتا وہ دنیا دا بادشاہ ہے، میں آل ابراہیم ہاں، مینو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے جی فرمایا جتنا میں باہروں سونا ہونا میں اندروں سونا، کہنے لگے اپنا تعارف کراؤ، ہوں میں فضل پڑھن لگا، خالق کائنات نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت یوسف نے فرمایا میں اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں، میں اپنے آبا کے دین پر قائم ہوں۔ کون کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کا بیٹا میں، میرا باپ یعقوب وہ بھی علیہ السلام، میرا دادا اسحاق وہ بھی علیہ السلام، میرا پردادا ابراہیم وہ بھی علیہ السلام، تو ہڈے تک کی جی فضل ہے، فرماتن سون ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن ذالک من فضل اللہ علینا،
ہماری نسل میں مشرک کوئی نہیں، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، اے جے جی اللہ دا فضل، اے جے اللہ دا فضل۔ لوگ کہندے نے اے بندہ بھائی بیچارہ ریڑھی لاندا سی، اے دا منڈا باہر ٹر گیا، ہونے دے تے اللہ دا فضل۔ اے دا مطلب ہے لوگ دولت نوں بھی اللہ دا فضل سمجھ، مہربانی جنہوں اللہ نے فضل آکھیا میں او پہ پڑھ، او کی ہے صدقہ جاواں، جدے تے نبی فخر کرنا او فضل، آئے ہائے جدے تے نبی فخر کرنا انہوں آندے نے اللہ دا فضل۔ او خالق فرماندے نے میں باپ دادا پردادا، میں یوسف میرا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اچھا جنہوں سارے گن لینا میں بھی، میرے ابا جان بھی، میرے دادا جان بھی، میرے پردادا جان بھی، انہوں نے کہا کیے تو انہوں سارے ہیں؟ فرماندے نے ہم میں مشرک کوئی نہیں، ہم میں یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک کون نے حضرت یوسف آل ابراہیم، یہ مطلب آل ابراہیم تے اے اللہ دا فضل ہے کہ جڑا آل ابراہیم ہوئے، جڑا آل ابراہیم ہوئے، جڑا آل ابراہیم ہوئے او دا پیو دادا پردادا مشرک ہون پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ جو برکتیں تو نے ابراہیم کی آل پہ کی وہ محمد کی آل پہ کر، جو رحمتیں ان پر کی وہ رحمتیں ان پر کر، جو فضل ان پہ وہ فضل ان پہ، وہ فضل ان پہ وہی فضل ان پہ۔ جے تے بندیاں درود تے آنل پڑھ لیا تے من جان جیڑا فضل ابراہیم دی آل تے او فضل محمد دی آل تے، پھر آل ابراہیم بھی او ہو سکتا ہے جدہ پیو دادا پردادا مشرک نہ ہوئے، آل محمد بھی ہو سکتا ہے جدہ نہ پیو مشرک ہوئے نہ دادا مشرک ہوئے۔ صدقہ جاواں، مہربانی جناب، اے آل ابراہیم نو اللہ نے شہوہ عطا کی تھی، جڑیاں آل ابراہیم نو او آل محمد نو۔ اے قرآن ہے ادھا مطلب بادشاہ سن، حضرت عبد المطلب بھی حضرت ابو طالب بھی بادشاہ سن، پر منن تو دل نہیں نہ کرتا، حکومت جو نہیں کی تھی، کیونکہ ایسا انہوں ہی مننا ہے جیسے حکومت کرنی ہے تے بندیاں نو بزت کرنا ہے۔ اے بزت کرنے والے بادشاہ نہیں ہوندے، عزت دین والے بادشاہ، بندیاں دی کمزوری تو نجائز فائدہ اٹھان والے بادشاہ دنیا بناندے، جڑے بندیاں نو عزت دیندے نے وہ اللہ دے بنائے بادشاہ نے۔ اے جناب قرآن ہے، ادھے چو میں آیت مجیدہ پڑھ دینا جتھے میں اختتام کرنا چاہنا تے تو اڈیالا وعدہ پھر ذرا حالات ٹھیک ہوندے نے تے پھر، کیونکہ حالات ایسے بنے نے کہ سانو انج کر کے بندیاں کر چھڑیا قبلہ کہ جی میں اڈے چ لڑائی ہو پائے نا تے ایک نو تسی چپیڑ مارو دوجے پوچھ دے نہیں کی ہویا سی یقین اڈے چ لڑائی ہو پائے بندے جیسے کدی نہ کسے نو کچھ نہ آکھیا ہوئے۔ ساڈے پنڈ ایک بندہ سی جوان سی بڑا، وہ ڈکیتی ہوئی تو نہ اتھے باشڑیا تے کوڑی شوڑی کھیڑتا سی، بڑا جوان سی، ساڈا کلاس فیلو سی، نمبردار بھی سی۔ وہ منڈے نکے نکے ڈکیتی پہ کردے سن 15-16 سال دے تے سارے وہ تو بہت چھوٹے، انہوں گسا چڑھتا رہا، بھاجو چڑھیا انہاں اصلہ کول سی تو بہ رہا بیچارہ، پھر وہ کوئی گولی نہ مار دے، آخر وہ برداشت تو مک گئی، اس ایک نو چپیڑ اٹھ کے چپیڑ کٹ ماری، ہاتھ جو اصلہ چھوٹ گیا، دوجے نہ سکے انہیں اتھوں پھڑ کے پنڈ لین دا۔ ساڈا ایک یار سی اس زندگی چ کسے نہ نہیں سی لڑیا، وہ بھی پھڑے نو اندروں اندروں ہورا مار چھڑتا سی۔ ساڈے نال ہوئی اے مجرم تے ہویا تے کسے ماریا، ملزم نو تے نہیں نا۔ ساڈے تے ایسے ایسے الزام کسے لا چھڑے نے کہ ایک بندہ دا نا شیعہ آئے شیعہ حالا اے شیعہ، اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آکھیے نا تے بندے آندے نے لا لا کے گلنا کر دیں۔ حالات ایسے بن گئے نے کہ اسی انتہائی عزت رل بھی نہ لوئیے تو ساڑھے تے اعتبار مک گیا ہے، اس واسطے اے موضوع پھر پڑھا گا، اتلے بند ہوئے نے تھلڑے بھی نہ کرا لیا لیکن اے پھر پڑھ دیں گے۔ آج تے گزارا کرو جی، میں پڑھن لگا وہ بادشاہ جنہاں دیا گوداں چ حضور آئے نے، اللہ بادشاہ نے
عبد المطلب تے ابو طالب جیسے بادشاہ دی گود محمد بادشاہ نو بھیجیا سرکار دو عالم دا اعلان بڑی دیر پہلے ہو چکا سی اعلان کرنے والا کون سی دو جملے میں پڑھ دینا با اس قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد میرا اعلان کنے کیتا جی ٹوٹ گئے کی اس میں گرامی تو حسنین صاحب نے میرا اعلان کیتا بھی تھوڑے سامنے مولوی پڑھے گا میں اتنے وضو کرنے لگ پیا ہوں تھوڑی وجہ تو لیٹ آیا میں چاہو کہ 10 منٹ کھلوتا رہا پھر گئے پہلے آ جاندے تو میں کرامت صاحب تو فوراً بعد آ جانا سی میں کرتا رہا تھی پہ پیار کرتے تھے اونی دیر تک بندیاں نو کچھ نہ کوئی سنایا نا یہ مطلب اسٹیج سیکٹری ہونا وہ چاہیے جیڑا کوئی ربائی پڑھ سکتا ہوئے اشتہار پٹھا نہ پڑھے سدھا پڑھ کے اتو پڑھ سکتا ہوئے کیونکہ بڑے بڑے خطرناک سٹیج سیکٹری میں دیکھیں میرا ایک سٹیج سیکٹری نے اعلان کیتا آپ باپ کے سامنے عالم بے عمل پڑھیں جی میں آکھیا میں کو پڑھنا کی سی جی میرے کام تے ہو گیا میں ایک ہی آکھی وہ آندہ ایمان نال میں با عمل آکھنا سی میں آکھیا تو نہیں ہونا میں شفقت محسن صاحب نے گلہ کیتا میں اب بابا جی میں کیا بابا جی ایسے ایسے سٹیج سیکٹری بھی آجے مینوں آندہ عالم بے عمل پڑھے وہ آندہ نے چھٹ پرا میری سننا وہ فرمان لگا میں ایک جگہ گیا تو ایک سٹیج سیکٹری کہنے لگا اب آپ کے سامنے وہ شخصیت پڑھنے والی ہے جو کسی تعارف کے قابل نہیں یہ مطلب ہے سٹیج سیکٹری ہوش والا ہونا چاہیے ہوش والا ہونا چاہیے ہوش والا ہونا چاہیے ہوش والا ہونا چاہیے میرے تو ویکھو جی یہ ربائی نہ پڑھیے یہاں کو گل سنائیے یہ مطلب ہے تساں وہ بندہ منتخب کیتا حسنین نام دا نوجوان تساں انہوں نے سٹیج سیکٹری رکھیا جڑے ربائی پڑھ سکتے ہیں تساں سوچیا کہ یہ نظم پڑھ سکتے ہیں تساں سوچیا یہ گل سنا سکتے ہیں تساں سوچیا بندے دھیانے لا سکتے ہیں یہ سکتے والی گل تھوڑے ذہن چ ہے سی نا یہ بھی کر سکتا ہے اے بھی کر سکتا ہے اے بھی کر سکتا ہے اے بھی کر سکتا ہے اللہ نے جدے کو محمد دے آن دا اعلان کرایا میں نہیں پتا نبی دی شان کی ہے اعلان کرنے والا مردے زندہ کر سکتا نبی دی شان تے کہ میرا قبلہ بہت شکریہ جڑا نبی دا اعلان پہ کرتا سی نا وہ کوڑے تے ہاتھ پیرے تے شفاعت دے سکتا سی مردے نو حکم کرے تے زندہ کر سکتا سی مادرزاد اندھے نو بینا کر سکتا سی میں کیا اللہ عیسیٰ روینیاں شانہ دے کے اے دیکھو نبی دا اعلان کیوں کروایا اللہ فرمایا تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے جدہ سٹیج سیکٹری اینج کر سکتا ہے اے آن والا کی کر سکتا ہو صدقے جاواں شکریہ کرنا مہربانی خیر ہوئے تو اڈی حضرت عیسیٰ نے اعلان کیتا ہے کی اعلان کیتا نے لوگوں خوشخبری ہے کیا میں رسول ہوں اللہ کی جانب سے تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہے حضرت عیسیٰ نے اعلان کیتا خوشخبری ہے بھائی کیسی خوشخبری 500 سال رہندے سن میلاد جدن اعلان ہوئے میرا خیال تو توجہ فرما نہیں میں بالکل قریب ہوں ایتھے ایک بندہ کھلو میں اعلان کرنا لو بھائی ٹنگا لیو آج میں ایتھے پڑھ لیا تے کل میں مثال دے طور تے میں اعلان کرنا کل بھائی خوشخبری جے کل میں پھر پڑھنی جے مجلس تے جی تساں آکھیا شان صحابہ وہ پڑھ دیں گا انہاں کسی شان صحابہ پڑھنی ٹھیک ہے میں اعلان کر رہا پہ لو جناب میں کل پڑھاں گا اور شان صحابہ پڑھاں گا کتھے لاڑکانے اچھا ہون تو ساتھ دسنا ہے تو میں آگوں پڑھنا ہسے کیوں بھئی کتھے لاڑکانا اللہ دیا بندہ تے کتھے ڈنگا یہ ایتھے پہ اعلان کرنا یہ تے کھاریاں دنی سادات ایتھے کتے ہوندہ تے پھر تے گل ہو رسی یہ پڑھنا کتھے تے اعلان کتھے اے اللہ کو پوچھ 500 سال بعد نبی آئے نے آونا کتھے سی تے اعلان کتھے میرا خیال ہے میں گھر پہنچانے بہت شکریہ قبلہ 500 سال پہلے عیسیٰ کہہ رہے سن آ رہے بھائی نام ہودا احمد ہے
ایتھوں 95 سال دے بابے نو بندہ آکھے بابا جی 2040 چ لائٹ کوئی نہیں جانی کرنی 2040 پٹرول بھی نہیں مکنا کرنا وہ آکھے گا پترا میرے لوگ ککھ بھی نہ رہے تو سب کچھ ہو جائے میری تے قبض لتن لیکن سیانا بابا کی آکھے گا ایک کدوں دی گل کیتی ہے بابا ہی 2040 ہن کنی ہے 15 سال رہ گئے نا ہاں بابا آکھے گا کوئی نہیں پترا اساں تے کھورے نہیں ویکھنا ساڈیاں نسلاں چوں کوئی ویڑا ویکھے گا ساڈیاں نسلاں چوں کوئی ویڑا ویکھے گا عیسیٰ دے دور دے بھی چنگیاں بزرگاں آکھیا چلو او یار اساں نہیں ویکھنا نسل چوں کوئی محمد ویکھے گا اے دا مطلب ہے جس بزرگ دی نسل بھی کسے محمد دا انتظار کرے او دے تے اللہ دا فضل ہے کی سنے جے کسے محمد دا منتظر رہنا اے اللہ دا فضل ہے فرمایا نو دا نام احمد ہے او آئے نے سرکار دو عالم ماہ ربیع الاول حد مک گئی پہ اس بادشاہ نے انہا بادشاہ دی گود احمد رکھیا تے انہا ویندیاں سارا رکھیا محمد ہے تو آڈی کیا بات ہے جناب انہا ویندیاں ہی پیو پتران ابو طالب بھی تے عبدالمطلب بھی آکھیا سمائتو کا محمد انہا آکھیا محمد ہے میرے ہر اس بادشاہ نو انہا دوہاں بادشاہ نو آکھنا چاہی دا سی اے جدو کعبے تے حملہ ہویا سی او دو میرے نال رابطہ کر لیا سا جدو نا آپ ہی رکھ چھڑے کیا بات ہے او جدو پیڑے حالات سن تو منو آکھے سا جے او دو میں ابابیل بھیجے سن تے میرے کل تے پوچھ لو میں نہ رکھ چھڑے آجے اور میرے کلوں تے پوچھ لو میں تے نہ احمد رکھ چھڑے آجے انہاں کی آکھلو سی انہاں آکھلو سی تو اللہ ایسی بندے ہیں تو مالک ہے ایسی متولی ہیں تو فضل کرنے والے ایسی وصول کرنے والے ہیں جے ایسا نہ رکھ لیا محمد ایسا رکھے اپنے صاحب نال تے جے تساں 500 سال پہنا احمد دا اعلان کرائے ہیں تے اسی اپنے والا رہن دینے ہیں نا تے تو اڈیرا ٹھیک ہے ہاتھ مک گئی اللہ فرمایا میں اپنے والا رہن دینا تو اڈیرا ٹھیک ہے بہت شکریہ کہ بلا آخری گل کر رہے ہیں میں اپنے والا رہن دینا اور تو اڈیرا ٹھیک ہے آج تو بعد میں بھی محمد آکھاں گا اللہ نے قرآن 4 باری محمد آکھے محمد رسول اللہ اے وہی آیت جے محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء الکفار رحماء بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبی کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں محمد آیا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد آیا نا ما محمد الا رسول محمد آیا نا ما نزل علی محمد محمد آیا 4 باری اللہ نے سرکار نو اس قرآن چ محمد آکھے جڑی لطیف گل کر لگا آج دی مجلس دی وہ سن لو اے سرکار دا نام 500 سال پہلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کھوایا سی سارے بولو جی احمد 500 سال بعد نبی آئے لطیف گل ہے جتے تک پہنچی لطف ہے 500 سال بعد نبی آئے انہاں دوہاں پیو پترا کی آکھیا شکریہ اللہ کی کھوایا سی احمد شکریہ کرو جدو نبی آئے تھے انہاں کی آکھیا محمد چلو مک گئی گل اس گل تو 40 سال بعد قرآن آئے ٹھیک ہے ہن اللہ بھی پروگرام بنا لیا کہ میں بھی محمد ہی آکھنا ہے اس قرآن چ اے لکھوان دی لوڑ کیڑی سی میں احمد رکھیا سی تے انہاں محمد رکھیا او یار کسے نو پتہ ہی نہیں سی پئی اس احمد رکھے ہے انہاں محمد آکھے ہے ایک قرآن دی آیت اللہ کیوں بنائی کی لوڑ سی دسن دی کہ میں 500 سال پہلا احمد رکھیا سی انہاں محمد رکھیا تو میں بھی محمد ہی آنا سوائے ابو طالب دی اہمیت دسن تو کیا بات ہے میں نے کوئی گل سمجھے سے نہیں ہوں دی یا بندے پڑھن لا الہ الا اللہ ہو احمد رسول اللہ نہیں کی پڑھنا ہے محمد رسول اللہ جے کوئی بندہ جرت کرے قرآن پڑھ کے کہ چلو میں اس طرح پڑھ لینا قرآن دے مطابق ہی ہے نا پوری وسوق دل میں کہہ رہا کہ اگر کوئی بندہ آکھے گا نا میں نے انج لگا جی میں آکھا نا لا الہ الا اللہ ہو احمد اللہ فرمایا کھلو جی غیب جو کسے قوت نہ کہ کھلو جائیں میں کہ کیوں
فرمایا کی آکھن لگا احمد رسول اللہ، فرمایا نہیں محمد رسول اللہ، احمد کیوں آکھیں؟ میں کیا قرآن دے مطابق؟ اللہ فرمایا نہیں ابو طالب دے مطابق۔ ہائے ہائے قرآن بھی میرا، احمد بھی میرا، محمد بھی میرا، اے بھی میرا، جی میں او آندے نہیں او ٹھیک ہے، ساری دنیا دیئے جی میں انہوں منظور ہے، ساری دنیا دیئے جی میں رب نو منظور ہے۔ اللہ فرمایا محمد ہی رہے گا جڑا انہوں منظور ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان، ایک باری سارے پڑھو کلمہ، صرف موت تے نہیں پڑھی دا، مجھ بھی برکت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جنہوں آؤندہ ہے وہ پڑھے، جنہوں نہیں آؤندہ وہ نون نون نہ کرے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن احمدن نہیں، محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایک باری درود پڑھو، ہاں جی، اللہم صلی علی احمد۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ محمدن عبدہ ورسولہ، محمد رسول اللہ، اور اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ قبلہ آجو، شاہ جی آجو، صلوات ایک مرتبہ پڑھو سارے ذرا۔ اوہو بسم اللہ۔ جناب کاظمی صاحب تشریف لائے، یہی میں گل پہ کرتا سا نہ، میں کی پہ کرتا سا ہوں تک میں یہی توڑے سامنے بیان کیتا ہے۔ میرے تے اللہ دا فضل ہے، میرے کو گڈی ہے، میرے تے اللہ دا فضل ہے، میرا شہر چ مکان ہے، پہلے پنڈے سی، ہن شہر چ اللہ دا فضل ہے۔ کی حال جی اللہ دا فضل؟ تہاڈا کی حال؟ اللہ دا فضل ہے، تو میں نے پوچھو تہاڈا کی حال؟ اللہ دا فضل ہے، کھلا قرآن میرے تے وے، جڑا انہاں تے وے وہ میرے تے نہیں۔ آباد رہو جناب، گل گڈی دی نہیں، کوئی گل پیسے دی یار نہیں، میرے تو بڑے بڑے امیر بندے موجود نے، جڑا انہاں تے وے وہ میرے تے وہ نہیں، تے من جانا چاہیے نا۔ یہ تو بڑی کمینگی ہے نا، جدوں وہ فضل میرے تے ہو ہی نہیں سکتا، مینوں حسد کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ ایک کاظمی نے، اے جعفری نے، بولو اے باقری نے، اے سجادی نے، یعنی زین العابدین دی اللہ، یعنی امام حسین دی اللہ، ایک گل ہے پہ باقی جننے فضل نے وہ اٹھا رہ جاندے نے، ایک انہاں تے وکھرا فضل ہے کہ انہاں دے نسب وچ علی موجود ہے۔ اور یار سادات دا احترام نہیں کیتا جاندہ؟ بولو ڈاکٹر نو جی لگ دی ہے ایم بی بی ایس کر کے، ٹیچر نو جی لگ دی ہے پروفیسر تے پہنچ کے، اے چھوٹے شہری ایتھے ہوندے نے تے وڈے شہری باہر نکلن تے کچھڑ چکے ہیں لوگ کہندے نے شاہ جی، اے چھوٹے شاہ جی نے، اے جنہاں نو ایتھے جی لگ دی ہے نا، وہ دی وجہ دا نا علی۔ ہر اٹھاؤ آخری گل کرو، جنہی ایتھے جی لگ دی ہے وہ دی وجہ دا نام، بولو یار علی ہے۔ خدا دی قسم انہاں سجدہ نو جڑا فخر حاصل ہے وہ ہے علی والا فخر، بولو مولا علی والا فخر۔ اسی منن والے اے اولاد نے، تے جڑے اولاد علی ہو کے انہاں فخر پہ کر دیں، وہ یارو علی کی ہونگے؟ اے علی ہر میدان چاکھے انا علی ابن ابی طالب۔ جس باپ تے علی فخر کرے وہ ابو طالب کیسے ہو؟ قرآن میرے عزیزو انہاں نے نام رکھیا، کلمہ کدھا نام پہ چلتا ہے؟ ابو طالب والا۔ اچھا کلمہ شہادت کدھا پہ چلتا ہے؟ انہاں والا ہیں صدقے جاواں تے درود ہے اللہم صلی اللہ احمد محمد۔ میں کیا کلمہ چل رہا احمد بھی رکھ دیتا ہوں، احمد پڑھنا ہی سی نا، فرمایا نہیں میں تمہارے کو پڑھانا جڑا کلمہ پہ ہو تو جو محمد آکھو نا۔ وجہ کی ہے خالق نے فرمایا انہاں دا رکھیا نام ہے کلمہ چتا رکھنا، تاکہ کلمہ پڑھن والے انہاں پیو پتران دیا کلمہ تے شک نہ کریں۔ اے بادشاہ
اے بادشاہ نے بادشاہاں دیاں تیاں دا مزاج ہور ہوندا ہے، غریباں دیاں تیاں دا مزاج ہور ہوندا ہے، بادشاہاں دیاں پتراں دا مزاج ہور ہوندا ہے، غریباں دیاں پتراں دا مزاج ہور ہوندا ہے۔ اے جڑیاں رلیاں نے نا کربلا دیاں جنگلاں چو بادشاہ دیاں تیاں نے، بادشاہ دیاں پوتریاں، حضرت ابو طالب دیاں پوتریاں، حضرت ابو طالب دے پوترے قربانی دیتی نے۔ آج پوری دنیا تے دہشت گردی دے خلاف ایک آواز بلند ہے کہ معصومہ کسے نو کی آکھے سی۔ پشاور جڑے قتل ہوئے نے 3-3 سال دے بچے، 3.5 سال دیاں بچیاں، روڑا پہ گئے، معصومہ دے خون نے روڑا پوایا ہے۔ ہر جگہ لوگاں نے جواز تلاش کیتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے تے تماکہ تے ہونا سی۔ کتنے لوگاں آکھیا اے بدعت ہے اتھے تماکہ ہونا سی، اے بدعت ہے اتھے تماکہ ہونا سی۔ پشاور والے بچے نہ ماتم پہ کردے سن، نہ محفل میلاد بھی ہوندی سی، پوری دنیا چ روڑا پوا دیتا انہاں بچیاں دے خون نے۔ تے ہر بندے آکھے یارے نہ کسے نو کی آکھے سی، جو نہ آکھیا او میں دسنا، او نہ کسے نو کچھ نہیں آکھیا۔ میں کاظمی صاحب کو دعا لین واسطے تواڈے کتا گل پہنچان واسطے گل کر دینا۔ قصور انہاں بچیاں دا دہشت گرداں دی نظر صرف اے سی کہ او بچے انہاں دے سن جڑے پاکستان دی حفاظت کر۔ کیا بات ہے جی، شکریہ۔ کوئی میجر دا بچہ سی، کوئی کیپٹن دا بچہ سی، کوئی کرنل دا بچہ سی، لائس نائک دا بچہ سی، صوبیدار دا بچہ سی۔ اے دا مطلب ہے پاکستان دے مخالفان، پاکستان دے محافظاں دے بچے بھی چنگے نہیں لگتے۔ دوبارہ آکھاں پاکستان دے کیا بات ہے، پاکستان دے دشمنانوں، پاکستان دے محافظاں دے بچے چنگے نہیں لگتے۔ ایویں اسلام دے دشمنانوں، اسلام دے محافظ دے بچے چنگے نہیں لگتے۔ حفاظت کیتی سی اسلام دی ابو طالب تے او دے پترہ نے، اے دی وجہ تو ماریا نے علی اصغر نے۔ میں پٹیاں بنیاں ویکھیاں نے قبلہ، ہوٹل دیاں بہرے نو میں پٹیاں بنیاں ویکھیاں، میں کھانا کھان گیا تے ہوٹل دے بہرے نے کالی پٹی بنی تے کھانا رکھ کے جان لگا۔ میں کہا اے پٹی کیوں بدی جے؟ کہنے لگا پشاور بڑا ظلم ہویا۔ میں کہا انہوں نے جان دے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے ملے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں تیرے دے کو کیمرہ لگ گیا جڑا ہو بیٹھن گے؟ بڑی اچھی گل کی تھی بچے نے۔ کہنے لگا میں کوئی انہوں نے بخان واسطے بدی؟ میں توں کالی پٹی کیوں بنی ہے؟ کہنے لگا جی سانو تے دکھ ہے نا، سانو تے تکلیف ہے نا۔ میں کہ کیوں؟ کہ اگے بھی تے بڑی باری۔ انہوں نے کہا جی اگے گل ہو سی، 3 سال دے ہم بچے ہوں، میں جڑا 3 سال دا بھی سی وہ بھی پیدل ہی سکول گیا ہے نا، جڑا 3 سال دا گیا ہے وہ بھی پیروں تے چل کے گیا ہے نا۔ کہنے لگا جی پیروں تے چل کے گیا ہے۔ میں کہ وہ دی ماں نال ہمدردی ہے ہو سکے اینی، میرا دل کرتا ہے وہ دے آنسوں نو رومال وچ چل لواں تو وہ دے واسطے دعا کرا انہوں صبر جمیل اللہ دے۔ میں کہ یار اینا ہی روڑا جے کہ 3 سال دا بچہ جڑا ٹر کے سکول گیا تے کسے نو کچھ نہیں آکھیا، جڑا ظلم دا شکار ہو گیا ہے وہ دی ماں دے حوصلے واسطے کالی پٹی بن لیجے۔ ایک واری 10 محرم نو بھی کالی پٹی بن لو اس ماں واسطے جڑی پوری زندگی چھا دے نہیں آئی۔ ایک جملہ میں پڑھنا تھوڑے کو جائز لینا، میری مجلس ہو گئی 5-10 منٹ اتے ہو گئے نے۔ قبلہ ایک خبر تم دساں، پشاور چے جڑے مظلوم بچے دنیا تو گئے نے، کئی بچے انہاں چوں ایسے نے جنہاں دا منہ وکھان تو پہلا ماں نو منہ وکھان تو پہلا انہاں نے دفن کر دیتا۔ پوچھیا میں بدن ذمہ دار نے، وہ جڑا گیا سی اتھے اینکر، میں کہ ایسا کیوں کیتا نے؟ ہو سکیا پوچھے ایسا نہیں ہے کہ کیوں انج کیتا جے ماما قبرہ تے بہ کے روندی ہیں، انہوں نے منہ تے وکھا چھڑ دے۔ انہوں نے آکھیا جے منہ ویندیاں تے بچدیاں نہیں سن، یہ جڑیاں بہ کے پیاں روندیاں نا یہ بچ گئیاں نے ویکھیا نہیں۔ یہ دا مطلب ایڈے چھوٹے بچے دا قتل ہویا ہوگا تے ماں دا منہ ویکھنا مشکل ہے، آباد رہو جی۔ ایڈے چھوٹے بچے دا قتل ہوئے تے ماں دا منہ ویکھنا مشکل ہے، تے جنہوں بخایا نے وہ دے زخمہ تے پھول رکھے نے، کتے تے روئی رکھی ہے، کسے نے چھپا کے بخایا نے۔ کہ بلا پھولنا جو تماکہ نہیں ہویا، پتیاں جو تماکہ ہوئے، دیوارہ نڑ بچے لگ گئے، ادھے دے منہ غائب ہو گئے۔ ایڈا بچہ قتل ہویا ہوئے تے ماں واسطے مشکل ہوندہ نا، حوصلہ بی بی رباب دے۔ شبیر حتیٰ دے پتر نو لے کے خیمے دے نیڑے ہو گئے نے، کئی باری واپس گئے نے، کئی باری آئے نے، 7 مرتبہ دا
وہ تو انہوں پتہ سنت بھی ہے، ایک عمل بھی ہے، روزے عاشور دا 7 قدم اگے ہونا 7 قدم پیچھے جانا۔ میرے مولا نے کٹھے پتر تے کپڑا رکھے، لوگ کہندے نے شیعہ دا ذاکر مضمون بناندے نے، کوئی آندہ کان چ تیر لگا ہے، کوئی آندہ گلے چ لگا ہے، کوئی آندہ سینہ چ لگا ہے۔ تیری مہربانی تو تحقیق واسطے کتاباں نہ اٹھا، 3 نوکاں والا تے پڑھیا ہی نہ۔ کسے بچی کو 6 مہینے دا بچہ لے کے ایک باری غور کر کے ویکھ، او دا کان کو گردن کنی دور ہے، گردن کو سینہ کنا دور ہے 6 مہینے دا بچے دا۔ جڑا تیر لگا ہے ایدی اتلی نوک کان چ لگی ہے، درمیان والی گلے چ لگی، ایک سینے چ لگ کے شبیر دے بازو چ لگی ہے۔ جدوں زہرا دلال نے تیر چ ہاتھ پایا تے فرماندے سن ہن راضی ہے، فرمایا جلدی کر حورا نو ترانے بھول گئے نہیں، ملائکہ نو تسبیح بھول گئی۔ زہرا دلال نے تیر واپس کنے، لاش نو ہاتھ تے رکھ کے اتے کپڑا رکھ کے خیمے پر کدی اگے آئے نے کدی پیچھے گئے نے۔ اندروں حضرت رباب دی آواز ہی اندر آؤ میں علی دنوں۔ حضرت امام حسین اندر آ کے کھلوتے نے، ایک جملہ میں پڑھ دینا جی، اینج کپڑا سی، فرماندے نے رباب کوئی پتہ لگا ہی؟ فرمایا میں نے سمجھ آ گئی ہے، میں سرخرو ہو گئی۔ فرمایا کیویں پتہ لگ گئی؟ فرمایا گیس ہو تے داڑھی سفید سی، اب واپس آئے ہو تے داڑھی تے خون ہے، یقیناً میرے بیٹے دا خون ہے تے مولا میں راتی پریشان سا ہون نہیں۔ یہ حوصلے دی گل تساں سننی ضرور ہے، راتی میں پریشان سا ہون نہیں۔ مولا فرماتے نے رباب راتی پریشان ہون نہیں۔ فرمایا راتی جدو لیلہ اکبر نو تیار کر دے سن، ایک قاسم نو امے فروا تیار کرتے سن، تے انہوں محمد نو بی بی پاک تیار کرتے سن بڑے، ادو میں سوچتی سا کدی کربلا 10 سال بعد ہوں دی، میرا ٹر کے بھی جاندہ تو میں ٹور دی، میں بروزے معاشروں نہ ماما چ کھلو جاندی جڑیاں شہیدہ دیا ماما نے، میں ساری رات پریشان رہی ہوں خالقہ میرا ٹور نہیں سکتا، میرا کوڑے تے سوار نہیں ہو سکتا، میں کیویں شہیدہ دیا ماما دی صف وچ کھلو گی؟ تو ایڈا کریم ہے، تو میں نے اکبر دی ماں دے نال کھڑا کر دیتا ہے، میں نے مولا قاسم دی ماں دے نال کھڑا کر دیتا ہے۔ شبیر فرما دیں تیریاں گلہ ثابت کر گئی ہیں، جڑی ایڈے حوصلے نال کھلوتی ہیں، منہ بھی ضرور ویکھیں گی۔ ادھروں ویکھو تو میں مصیبت دا صرف ایک جملہ پڑھنا، زہرا دلال نے سکی ماں دے سامنے کربلا 10 محرم 61 ہجری دی ڈیگر نو اجڑ ویلے کپڑا ہٹایا نا یہ سگر دے چہرے تو، ہو سکتا ہے کوئی عزادار انہوں برداشت ہی کر جائے، کیویں ہو سکتا ہے؟ آنسو نہ آیا تو دل پسیجے گا ضرور۔ جد ویلے کپڑا پیچھے کیتا نے نا عزاداروں، اس ویلے حضرت علی اصغر دی تھوڑی جی زبان لبا تو بار سی، او جڑا مولا نے آکھیا سی نا کوئی ثبوت دے تو پیاسا ہے، اے باب الحوائج نے زبان بار کٹی سی، او قبلہ زبان اجے بار سی ہونٹا تو ماں نے آنج بیکھیا، جڑا میں جملہ پڑھیا وہ مصیبت دا جملہ ہے، میں پڑھ کے میں بھی حیران ہو گیا۔ لکھ دینے رباب سے پہلے حسین رو پڑے، جناب رباب سے پہلے مولا حسین رو پڑے، روندے شبیر نو انج ویکھ کے نا حضرت رباب نے چیخ ماری حال ہو میری قسمت، فرمایا رو لے اصغر شہید ہو گئے، فرمایا اجے تو میں پتر نو روئی نہیں، تے کنوں روئی ہیں؟ وفا بھی سنو گے، روندے بھی تو وفا بھی سن لو۔ حضرت رباب فرمایا پتر نو اجے میں نہیں روئی، فرمایا کیوں روئے ہو؟ عاد مک گئی تیری وفا تو، پہنا دے تو تیاں دے تو پٹے قربان کرو۔ بی بی رباب فرمایا میرے دل کو یہ درد کھا گیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو، میرے پتر دی وجہ تو رسول دا پتر رو گئے، پتر دی وجہ تو نبی دا پتر پیار ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے نے دردہ ماریے، ہون میرے کو پوچھ میں کیوں رویا؟ حضرت رباب نے فرمایا علی اکبر دے سینے تھے ہاتھ رکھ کے حوصلے نہ اٹھن والے صابرہ، میدان اچھ کپڑا بچھا کے قاسم دی لاش اکٹھی کرن والے صابرہ، اور عباس دی اکھ دا تیر کٹ کے مطمئن اٹھن والے حسین، 10 اس دی معصومیت تے روئے ہیں، بچپن تے روئے ہیں، پانی منگن تے روئے ہیں۔ شبیر فرماتے نہیں میرا اصغر ہوئے یا اکبر میں دی رضا تے راضی ہوں،
بی بی فرما دیئے ہون پھر دسو روئے دے درد نال کیوں ہو حضرت امام حسین دیئے گھر سن لو کننا درد ہے کننی غربت ہے کننا مصائب ہے اندازہ لا لینا شبیر رو کے فرمادن میرے جننے ہوندے نہ دی رضا تو قربان کردہ رباب میں نے ایک دکھ کھا گئے انہا ظالمہ میرے پتر نو تیر ہو دو مارے جدو میں دا منہ چمڑدہ ارادہ میں کرتا تھا جدو میرے بیٹے نے زبان لبا تو باہر لے دی میرا دل کردہ سی میں اصغر دا پیاسا